السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 148 اور 149 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ ان آیت مبارکہ میں مشرکین، کافروں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہونے والے ایک بڑے سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہوں ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گمراہ کروں گا، تو انسان کا اس میں پھر کیا اختیار ہوا کہ اگر اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کرنا تو پھر انسان کیا اس کا حق ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، لو شاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، وہ نہ کرتے شرک، ولا آباؤنا، اور نہ ان کے آبا و اجداد باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ وہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، جہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ فرماتا اس سے پہلے بھی لوگ یہی کہتے آئے ہیں، پھر اللہ نے انہوں پکڑا، عذاب میں پکڑا۔ قل حل عندکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من علم فتخرجوہ لنا، تمہارے پاس اس کی کوئی سند ہے تو پھر پیش کرو، ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی یعنی ظن کی پیروی کر رہے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور صرف اندازوں اور اٹکل پچوں سے کام لے رہے ہو، اندازے لگا رہے ہو۔ آگے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی پوری کی پوری حجت، یعنی اللہ نے حجت اتمام کر دی، تمام جو بات تھی اللہ نے کھول کر بیان کر دی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں نا، کہ ان کی اس کی دلیل کی اس کی بنیاد علم اور برہان پر اگر ہوتی، یعنی جب تک ان کی دلیل گمان اور اندازے پر مبنی ہوگی ان کی، یعنی یہ دلیلیں جو ہیں حق کے مقابلے میں وہ بے سود ہیں۔ یعنی پھر سنیے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو دلیل لوگ اس طرح کی پیش کرتے ہیں، وہ جو دلیل ہے اس کی بنیاد علم اور برہان پر اگر ہے تو ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ دلیل گمان اور اندازے پر مبنی ہے تو وہ حق کے مقابل میں بے سود ہے، یعنی باطل ہو جاتی ہے۔ کافر ہمیشہ اپنی بات کو تخمینوں، اندازوں، گمانوں، یعنی وہ اٹکل پچوں پر وہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ سرکشی پر ہے، دشمنی پر ہے، شر و فساد پر ہے، اور ان کی جو نیت ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضا الہی میں کو ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ تو دیکھیں رضا الہی، رضا کا مطلب یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ جب سب انسان کفر و شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر ترک کر کے میرے فرمان بردار بن جائیں، اور اس میں مشیت الہی یہ ہے
کہ اللہ نے کفر اور شرک، نیکی اور بدی، ان سب کی الگ الگ راہیں بنا دی اور سمجھا دی ہیں کہ انسان اپنے ارادے، اپنے اختیار سے اللہ کا فرما بردار بنے، ہدایت قبول کرے۔ یعنی مشیت الہی کے لیے ایک حدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے 1127 نمبر پر، کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ تو دوران گفتگو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہماری روحیں تو اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر آپ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی سورۃ کہف کی آیت نمبر 54 ہے کہ انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے، بحث کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے مشیت الہی کا سہارا لیا اس میں، تو آپ نے اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اس کو کیوں بھول جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا مؤدبانہ ایک سوال ہے کہ اللہ نے رزق کے بارے میں بھی تو کہا ہے کہ میں نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ میں اس کو دوں گا، تو انسان اس بارے میں کیوں اس پر عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو کیوں سخت مشقت میں ڈالتا ہے، یہاں یہ کلیہ کیوں نہیں لگاتا کہ جتنا اللہ نے رزق دیا ہے، مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، یہاں محنت و مشقت کا پھل کی نصیحتیں کیوں کرتا ہے۔ وہ ہم اس طرح بہانے بنا کر اللہ کے احکام کو یا نبی کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز دی ہے، یعنی اچھے اور بروں کو فرق کو سمجھنے کی قوت ارادہ دی ہے، اچھائی اور برائی کی طرف بڑھنے کی نیت کا، اور قوت اختیار دی ہے کہ بھلائی، اچھائی اور شریعت پر عمل کا اختیار دیا ہے اسے۔ تو پھر امتحان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب دے کر میں نے اس انسان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے یا ہدایت کا رستہ استعمال کرتا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں دیکھوں انسان کون اچھے عمل کرتا ہے، کون میری فرما برداری کرتا ہے۔ آج کا جو غیر مسلم ہے اس نے محنت اور مشقت اور عمل کی راہ پر چل کے دنیاوی سطحوں پر کامیابی کے جھنڈے کاٹ دیے ہیں، اور مسلمان تقدیر کے گورکھت اندھوں میں الجھا پڑا ہے کہ کبھی کامیابیاں مسلمانوں کی میراث تھیں جن پر غیر مسلموں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے مسلمانوں کو محکوم بنا رکھا ہے۔ تو اللہ کی محبت کامل ہدایت اور گمراہی کے سبب میں انسان خود پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو اس میں سے کہ یہ ہم اللہ اور اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، اور عمل، اس پر عمل ہو، یعنی ہر چیز کو دعاؤں یا تقدیر کے سہارے پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ پہلے عمل کیا جائے اور پھر اس عمل کے نتیجے میں کا حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔